السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طہارت کے حوالے سے آج ہمارا تیسرا درس ہے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ طہارت کی اہمیت اور فضیلت کی بات ہو رہی تھی، تو ہم نے پچھلے درس میں یہ بیان کیا تھا کہ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ ہم انہی مسائل کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ طہارت کے بغیر قرآن مجید کو پکڑنا جائز نہیں ہے۔ حدیث نبوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کو صرف طاہر ہی ہاتھ لگائے۔ موطا امام مالک کی حدیث ہے، کتاب النداء للصلاۃ کے اندر یہ موجود ہے حدیث۔ اگلا جو مسئلہ ہے، اب یہ بات یاد رکھیں کہ طہارت کی اہمیت اس سے بھی واضح ہوتی ہے کہ طہارت کے بغیر عورتوں سے ہم بستری کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پہلی دلیل اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، جہاں پہ حیض کے مسائل بیان ہوتے ہیں سورہ البقرہ کے پارہ نمبر 2 میں آیت نمبر 222 ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ حیض کیا ہے؟ فرمایا حیض ایک تکلیف ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ حیض ایک تکلیف ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، اپنی عورتوں سے حیض کے اندر الگ رہو۔ اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، فرمایا ان کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ وہ طہارت حاصل کر لیں۔ جب حالت طہارت حاصل کر لیں، حالت طہارت میں آ جائیں، تو اس وقت ان کے قریب جاؤ، یعنی اس وقت ان سے صحبت کرو، ان سے ہم بستری کرو۔ قریب جانے کے مراد ہم بستری ہے، ویسے یہ نہیں کہ اب بالکل عورت کو چھوت بن جاتی ہے، عورت کے آپ بالکل قریب نہیں جائیں گے۔ سب ایک الگ مسائل ہیں، ان کے اندر انشاءاللہ پھر وقتاً بات ہوتی رہے گی۔ اور دوسری جو دلیل ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حائضہ عورت سے مباشرت کی، یعنی ہم بستری کی، یا کسی عورت کی پشت میں داخل کیا، یعنی دبر میں جو پیشاب والی جگہ ہے، بڑے پیشاب، وہاں پہ اس نے داخل کیا، یا کہن کے پاس آیا اور اس کی تصدیق کی، تو اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ تعلیمات کا انکار کر دیا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، کتاب الطہارت کے اندر۔ اور اسی طرح طہارت کے بغیر اگلا مسئلہ، طہارت کی اہمیت دیکھیں کہ بیت اللہ کا طواف عورت نہیں کر سکتی۔ اس طرح مرد بھی جب حالت طہارت کے اندر نہ ہو تو طواف نہیں کرتا، لیکن عورت حالت طہارت، مرد تو لازمی بات ہے جائے گا، غسل کرے گا تو پھر ہی وہ جا کے کرے گا۔ لیکن عورت کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ عورت اگر اعتکاف گئی ہے، حج کی نیت کے ساتھ گئی ہے، اور حج یا عمرہ آپ کو کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے، اب اگر اس کو ایام شروع ہو جاتے ہیں، مینسز شروع ہو جاتے ہیں، حالت حیض میں ہو جاتی ہے، تو وہ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گی، باقی وہ تمام مناسک ادا کرے گی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حج کے لیے گئی تھیں، اور سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حائضہ ہو گئی تو انہوں نے تمام مناسک حج ادا کی، لیکن بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کیا، اور جب پھر وہ پاک ہو گئی تو اس وقت انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، یعنی جب طہارت حاصل کر لی ہے، غسل کیا، اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا ہے۔ اور اسی طرح طہارت کے بغیر اتنی اہمیت دیکھیں کہ طہارت کے بغیر عورت کو طلاق نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے، یعنی جب عورت کو اپنے طلاق دینی ہے تو اس وقت وہ حیض کی حالت میں نہ ہو، ایام کی حالت میں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، اکثر لوگ جو ہے نا وہ جب طلاق دیتے ہیں تو طلاق دیتے وقت یہ نہیں خیال کرتے، خیر و طلاق کے مسائل میں ہم بیان کریں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اہلیہ کو دوران حیض طلاق دے دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے متعلق فرمایا کہ اسے حکم دو کہ وہ اپنی اہلیہ سے رجوع کر لے، جب وہ پاک ہو جائے، اگر طلاق دینا چاہتا ہے، دینی ہی ہے، اس کو نہیں رکھنا تو نہ رکھے، لیکن جب وہ حالت حیض سے جب وہ پاک ہو جائے، غسل کر لے، تو اس وقت اس کو، یعنی ایام حیض گزرنے کے بعد پھر اس کو وہ طلاق دے دے، اور جب وہ غسل کر لے، غسل کرنے کے بعد اس کو فوراً شک وہ طلاق دے دے۔ طہارت کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیں اہمیت، اس سے اندازہ لگائیں کتنی اہمیت ہے۔
ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں طہارت کے بغیر کروں. ٹھیک ہے، کتنا اہم مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ طہارت کی اہمیت، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کے اندر کتنی اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے طہارت کا سوال کیا کرتے تھے. عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے: اللهم طهرني بالثلج والبرد وماء البارد اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الوسخ. ٹھیک ہے، اے اللہ مجھے برف اولوں ٹھنڈے پانی کے ساتھ پاک کر دے. اے اللہ مجھے گناہوں اور خطاؤں سے اس طرح پاک کر دے جیسے سفید کپڑے کو میل کچیل سے پاک کیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں شروع میں بھی یہ دعا پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، اب یہ دعا جو ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھتے تھے، اور نماز کے شروع میں دعا استفتاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، وہ کون سی دعا تھی؟ اللهم باعد بینی وبین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللهم نقنی من الخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد اللهم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد. کچھ الفاظ آگے بھی سے مختلف روایات ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ میرے گناہوں کو پاک صاف کر دے، میرے گناہوں کو خطاؤں کو میرے اس طرح کر دے، مجھے پاک صاف کر دے گناہوں سے جس طرح کہ سفید کپڑے کو میل کچیل سے پاک کیا جاتا ہے. ذرا سا بھی داغ دھونے والے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ذرا سا بھی اس کے اوپر داغ نہ ہے، کیونکہ سفید کپڑا دور سے یہ داغ برا لگے گا. یا داغ سیاہ کپڑے کے اوپر سفید داغ لگ جائے تو وہ بھی دور سے نظر آتا ہے، لیکن سفید کپڑے کے اوپر اگر معمولی سا بھی داغ ہو تو وہ اس کو عیب دار بنا دیتا ہے، کیونکہ اس کی وہ جو حقیقی چمک ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہی مومن اور مسلمان یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ جس طرح سفید کپڑا گناہوں سے میل کے چہرے سے داغوں سے پاک ہوتا ہے، اللہ مجھے بھی اس طرح بالکل پاک صاف کر دے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر یعنی دیکھیں طہارت کا اہتمام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں. اور یہی ایک مسلمان سے اسلام یہ تقاضا کرتا ہے کہ مسلمان بھی ہر وقت جو ہے نا وہ حالت طہارت میں رہے، وضو کی حالت میں رہے. اور پھر طہارت کی فضیلت، ہم طہارت کی فضیلت کی طرف آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بڑی بتلائی. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. سورہ البقرہ آیت نمبر 222. بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری جگہ پہ سورہ توبہ میں آیت نمبر 108 میں فرمایا واللہ یحب المطہرین. فرمایا اللہ تعالیٰ طہارت حاصل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ طہارت کیا کرو، پاک صاف رہا کرو. کہ یہ طہارت کی فضیلت اب دیکھ رہے ہیں، اور طہارت کی فضیلت کے متعلق مزید انشاءاللہ ہم اگلے درس کے اندر مزید احادیث کو بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علی البلاغ المبین.